سونے اور زیورات سے جو بچڑا بنایا گیا تھا اس کے اندر حضرت جبرائیل کے قدموں کی نیچے کی مٹی ڈالتے ہی فوراً زندہ ہو گیا۔ اب لوگ سمجھ گئے کہ یہی خدا ہے، سب اس کی پوجا کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، دیکھا کہ بچڑے کی پوجا ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا۔ معزز سامعین کرام، بزرگان دین اور نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو قرآن مجید کی محبت میں، عقیدت میں، قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے بٹھایا۔ بس اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو استقامت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ الحمدللہ مکمل 12:15 ہو گیا۔ گزشتہ جمعہ آخری جو رکوع تھا اس میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کی شرارتوں کو بیان کیا اور ان سے اسلام کو کتنا نقصان پہنچا، مسلمانوں کو، پیغمبر کو کیا کیا تکلیفیں پہنچی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی کل قیامت میں سب کے سامنے ان کو کیا عذاب دینے والے ہیں اور جہنم کے کون سے طبقے میں اللہ ان کو عذاب دیں گے، وہ ساری تفصیل آپ حضرات کے سامنے آ گئی۔ اب الحمدللہ یہ چھٹا پارہ شروع ہو رہا۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ نے کہا کہ کسی کی بری بات کو یا بری بات اپنی جانب سے کسی کے لیے زبان پر لانا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہاں البتہ جو مظلوم ہے اس پر جو گزری ہے قاضی کے سامنے اسے دہرا سکتا ہے۔ کسی نے ہم کو گالیاں دی، کسی نے ہم پر تہمت لگائی، کسی نے ہم کو برا بھلا کہا، معاملہ عدالت تک چلا گیا، تو اب ان باتوں کو قاضی کے سامنے نقل کر سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی نے مجھے گالی دی ہے تو میں اس گالی کو نقل کر سکتا ہوں قاضی کے سامنے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور اس میں ایک شان نزول بھی ہے۔ مدینہ المنورہ میں ایک صحابی کسی کے پاس مہمان بن کر چلے گئے، لیکن میزبان نے مہمان کی صحیح طریقے سے مہمان نوازی نہیں کی، نہ ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا، نہ کچھ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں تھا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ دوسرے مسلمانوں کے پاس جا کر شکایت کرنے لگے، میرے ساتھ اس طرح معاملہ ہوا، اچھے طریقے سے میزبانی نہیں ہوئی۔ تو جو میزبان تھے وہ پیغمبر کی خدمت میں جا کر انہوں نے شکایت کی کہ دیکھو یہ میرے گھر میں آ کر مہمان ٹھہرا تھا، لیکن اب میری شکایتیں باہر جا کر کر رہا ہے۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ مہمان کو اگر میزبان کی جانب سے تکلیف ہوتی ہے تو اسے بطور شکایت کے دوسروں کے سامنے اس کا تذکرہ کر سکتا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہاں تو اللہ نے آگے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں حالات کو۔ ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن اللہ كان عفوا قدیرا۔ فرمایا کوئی بھی خیر کا کام چاہے تم اسے ظاہر کرو چاہے تم چھپا کر کرو، اللہ تبارک و تعالی اس کو جانتے ہیں، اور تم کسی کی برائی کو معاف کرو
تو اللہ تعالیٰ جو ہے معاف کرنا بھی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہاری بہت ساری برائیوں سے واقف ہیں، ان کو معاف کرنے والے ہیں۔ بڑی بڑی برائیوں کو جب اللہ معاف کر رہے ہیں تو تم لوگوں کی برائیوں کو کیوں معاف نہیں کرتے؟ گویا اس میں ترغیب ہے، کسی کی جانب سے تم کو تکلیف پہنچتی ہے تو معاف کر دو، کیونکہ اللہ بھی تم کو معاف کرنے والے ہیں کل قیامت کے دن۔ فإن اللہ کان عفوا قدیرا، کیونکہ اللہ معاف کرنے والے اور قدرت والے ہیں۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالی منافقین کے بعد یہودیوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ جس طرح منافقوں سے اسلام کو، پیغمبر کو، مسلمانوں کو نقصان پہنچا ہے، اسی طرح یہودیوں سے بھی اسلام کو، نبی کو، مسلمانوں کو ایک بہت بڑا نقصان پہنچا ہے نبی کے زمانے میں۔ ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين اللہ، اللہ نے کہا کہ دیکھو یہودی جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں، وہ اہل کتاب، ان کا دعویٰ ہے کتاب کو مانتے ہیں، لیکن وہ پکے کافر ہیں۔ اللہ نے کہا کیوں پکے کافر ہیں؟ اس لیے کہ بعض انبیاء کو یہ مانتے ہیں اور بعض انبیاء کو نہیں مانتے۔ یہودی یہ ایسی نسل ہے، کسی قوم کو یہودی بننے کی دعوت نہیں دیتی، کسی قوم کو، جیسے نصارہ ہیں، نصارہ ہر کسی کو عیسائی بنا دیتے ہیں پیسوں کے بل بوتے پر، ان کے درمیان میں راشن تقسیم کر کے، ان کی بیماریوں کا علاج کروا کر وہ ہر کسی کو اپنے پاس اپنے مذہب میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہر مذہب والا یہ کوشش کرتا ہے کہ دوسرے مذہب والا اس کے مذہب میں داخل ہو جائے۔ لیکن یہودیوں کے اندر اتنا تعصب ہے کہ وہ اپنی قوم، اپنی برادری کے علاوہ کسی کو یہودی بننے کی دعوت نہیں دیتے۔ اور ان کی خاصیت یہ ہے، اللہ نے فرمایا صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں، اور صرف توریت کو آخری کتاب مانتے ہیں، نہ حضرت عیسیٰ پر ان کا ایمان ہے، نہ اس سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان پر ان کا ایمان ہے۔ مختلف طبقات ان کے اندر ہیں، کوئی کئی انبیاء کو مانتا ہے، بعض انبیاء کو کا انکار کرتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے 1,24,000 انبیاء پر ایمان لانے کا حکم اللہ نے دیا ہے، اگر کوئی سارے انبیاء پر ایمان لائے، ایک نبی کا انکار کرے، وہ بھی کافر ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کا اس نے انکار کیا۔ تو اللہ نے کہا لیکن مسلمانوں کی حالت یہ ہے، اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا، یہ یہودی جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں، بعض کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے، بعض کتابوں پر ان کا ایمان ہے بعض کتابوں پر ان کا ایمان نہیں ہے، یاد رکھو یہ پکے کافر ہیں، اور ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آگے اللہ نے ایمان والوں کا تذکرہ کیا۔ ایمان والوں کی خصوصیت کیا ہے؟ دیکھو ایمان والے جتنے انبیاء آئے سب پر ان کا ایمان ہے، تورات پر بھی ہمارا ایمان ہے، ساری کتابوں پر ہمارا ایمان ہے، کسی کے درمیان میں فرق نہیں کرتے۔ حضرت موسیٰ بھی نبی ہیں، حضرت عیسیٰ بھی نبی ہیں، حضرت یحییٰ بھی نبی ہیں، حضرت سلیمان بھی نبی ہیں، اور ان تمام نبیوں کے سردار آخری پیغمبر ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور تمام کتابوں کا نچوڑ اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ اس طریقے سے ہمارا سب پر ایمان ہے، سب کتابوں پر ہمارا ایمان ہے۔ اللہ نے ہمارے ایمان کی گواہی دی، اللہ نے کہا ان کو ہم اجر دیں گے، ایمان والوں کو۔ یہ کسی کے درمیان میں تفریق نہیں کرتے، ہم موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی نہیں کرتے، ہم عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی نہیں کرتے۔ اگر کوئی مسلمان کسی نبی کی گستاخی کرتا ہے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان آسمانی کسی کتاب کی گستاخی یا اس کا انکار کرتا ہے وہ اسلام سے خارج ہے۔ اللہ نے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ آگے یہودیوں کی شرارتوں کو اللہ بیان فرمانا، ان کی خباثت۔ ایک تو آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا کا مقصد نہیں ہے۔ یہودیوں کے 2-3 سردار پیغمبر کے پاس آئے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ اس کا شان نزول یہ ہے کہ کعب ابن اشرف جو یہودیوں کا سردار تھا، وہ اور اس کے ساتھ 3-4 آدمی پیغمبر کی خدمت میں آئے۔ آخر کیا کہنے لگے؟ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ نبی نے کہا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں، فرشتہ ہوں۔ اچھا
تمہارے اوپر جو یہ کتاب نازل ہو رہی ہے یہ کیا ہے؟ نبی نے کہا قرآن ہے۔ تو اب انہوں نے یہ مطالبہ کیا، ہردرمی آپ دیکھیں، ان کے اندر خباثت آپ دیکھیں، سامنے والے کا مذاق یہ کیسے اڑاتے ہیں۔ ایمان لانا مقصد نہیں تھا، ایمان لانے والا تو ایمان لائے گا، ایسی شرط کیوں رکھے گا؟ انہوں نے یہ کہا کہ ایسا کرو، تم اللہ سے کہو کہ ہمارے نام پر ایک خصوصی خط آسمان سے بھیج، ہمارے نام پر ایک خصوصی خط آسمان پر بھیجیں، اس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ میں محمد کو نبی بنا کر بھیج رہا ہوں، اے یہودیوں تم ان پر ایمان لاؤ اور میں ان کو کتاب دے کر بھیج رہا ہوں۔ اور انہوں نے دوسری شرط یہ لکھی کتاب بھی کیسی ہو، کبھی نازل ہوتی ہے ایک سورت، کبھی چند آیتیں نازل نہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر جا کر 40 دن چلا لگا کر پوری ایک ساتھ لکھی ہوئی کتاب آسمان سے تیار لے کر آئے، ویسے ہی اس کتاب کو تیار لے کر آؤ، یہ انہوں نے مطالبہ کیا۔ اب بتائیں دوستو، یہ منہ اور مسور کی دال، اللہ سے یہ بڑے ہو گئے، اللہ ان کو خط لکھیں گے، ان کی کیا حیثیت ہے، اللہ ان کو خط لکھیں گے؟ یہ اللہ کے حکمت کے خلاف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصول اور قانون کے خلاف ہے۔ یسألک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے پیغمبر انہوں نے جو تمہارے سے گستاخی کی ہے، آپ ٹینشن مت لیں، آپ اپنے دل پر یہ بات تو نہ لیں، بلکہ اس سے بھی بڑی بڑی گستاخی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کی ہے، اپنے نبی کے ساتھ بھی انہوں نے گستاخی کی ہے۔ کیا گستاخی کی ہے؟ فرمایا فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرًا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، کوہ طور پر گئے اور کتاب لے کر آئے، تورات لے کر آئے، آ کر کہا کہ اللہ نے تم کو عمل کرنے کے لیے کتاب دی ہے، لو اس پر عمل کرو۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم کیا معلوم 40 دن تک تم خود اپنے ہاتھ سے لکھ کر کتاب لائے ہوں گے، ہم نہیں مانیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ایسا کام کرو کہ ہم کو ساتھ میں لے جاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، 70 افراد تمہاری جانب سے طے کرو۔ 70 لوگ ان میں طے ہوئے، سردار، بڑے بڑے لکھنے پڑھنے والے، جاننے والے۔ حضرت موسیٰ نے ان کو لے لیے اور کوہ طور پر گئے۔ اچھا، ہم کو اللہ بتائے گا تو ہم مانیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میں اللہ سے بات کراؤں گا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ نے دعا فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میری کتاب ہے، اس پر عمل کرو۔ اب یہودیوں نے کہا بھئی کون بول رہا ہے، کون جانتا ہے، کیا یقین ہے کہ اللہ بات کر رہا ہے ہم سے؟ ایسا کرو کہ اللہ خود ہمارے سامنے آ جائے، ہم کھلم کھلا دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہ مطالبہ کیا۔ جیسے یہ مطالبہ کیا فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، اللہ کی جلالت جوش میں آئی، اللہ کا غضب جوش میں آیا، فوراً ایسی کڑک اور ایسی بجلی نکلی آسمان سے کہ اس کی آواز سے یہ 70 کے 70 آدمی مر گئے، وہیں پر ان پر عذاب آ گیا۔ اب ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان، دونوں ہاتھ اٹھا کر دیکھا کہ سب مرے پڑے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ میں اپنی قوم کے پاس جاؤں گا تو قوم کیا کہے گی کہ موسیٰ نے 70 آدمیوں کو لے جا کر مروا دیا، الزام پورا میرے اوپر آئے گا۔ حضرت موسیٰ نبی تھے، دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا فرمائی، اے اللہ ان کے حال پر رحم فرما، ورنہ الزام میرے اوپر آئے گا، دنیا دار الاسباب ہے۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی، دوبارہ اللہ نے ان کو زندہ کر دیا، پورے 70 آدمی زندہ ہو گئے۔ اب کہاں عمل کرو گے؟ اب چونکہ عذاب سامنے دیکھا تھا، سب سر ہلاتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ تھوڑا بہت آگے پیچھے کیا تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کیا کہ ماننے والے نہیں ہیں۔ کوہ طور جو پہاڑ تھا اس کا ایک حصہ اللہ نے اٹھا کر ان کے سر پر رکھ دیا، یعنی درمیان میں معلق کر دیا۔ مانو تو ٹھیک ہے، نہ مانو تو یہ ایسے ہی تمہارے اوپر اس کے نیچے دب کر مر جاؤ گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ دیکھو سر پر پہاڑ کھڑا ہے، مانو تو ٹھیک ہے، نہیں مانو تو دب کر مر جاؤ گے۔ انہوں نے کہا جی ہاں ہم مانیں گے، عمل کریں گے۔ پہاڑ کو اوپر دیکھتا ہوا فوراً کہا کہ ہم عمل کریں گے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ نے اس کے پہاڑ کے حصے کو نکال کر اپنی جگہ رکھا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا، لیکن مسئلہ یہ ہوا درمیان میں، توحید کے دلائل آنے کے باوجود جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو لے کر کوہ طور پر گئے ہوئے تھے
وہاں معاملہ یہ ہوا کہ ایک سامری ایک آدمی تھا، وہ بہت بڑا جادوگر تھا ان کے زمانے کا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جب آتے تو جہاں جہاں ان کے پیر پڑتے تھے، جہاں جہاں ان کے پیر پڑتے تھے، اس نے ان کے پیر کے نیچے کی مٹی اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیا تھا اٹھا کر۔ اور جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے 40 دن کے لیے، اب اس نے یہاں پر یہ سازش کی کہ ایک زیورات سے بھرا ایک بچڑا بنایا، گائے کو بنایا، پھر اس کے بعد اس مٹی کو اس کے اندر ڈال دیا۔ اب وہ تاثیر تھی، اللہ کا ایک عجیب قانون ہے، قدرت ہے، اللہ کی قدرت سے بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ وہ بچڑا زندہ ہو گئے۔ وہ آراستہ جو سونے اور زیورات سے جو بچڑا بنایا گیا تھا، اس کے اندر حضرت جبرائیل کے قدموں کی نیچے کی مٹی ڈالتے ہی فوراً زندہ ہو گیا۔ اب لوگ سمجھ گئے کہ یہی خدا ہے، سب اس کی پوجا کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، دیکھا کہ بچڑے کی پوجا ہو رہی ہے، تو اب معاملہ کیا ہوا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو ان پر عذاب یہ ہے۔ حضرت موسیٰ سے کہا کہ بولو جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے وہ الگ ہو جائیں، جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی ہے وہ الگ ہو جائیں، جنہوں نے پوجا نہیں کی ہے وہ پوجا کرنے والوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں، یہی ان کی سزا ہے۔ اب چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک روب تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نبی کو ایک روب دیتے ہیں، ہمارے نبی کو ایسا روب اللہ نے دیا کہ 1 مہینے کی مسافت سے کفار پر روب بیٹھتا تھا۔ حضرت عمر کو ان کے سامنے کوئی چوں چرا نہیں کر سکتا تھا، مکھی تیل میں گر جاتی تھی۔ حضرت عمر کا روب تھا۔ اللہ نے کسی کسی کو روب دیتا ہے، انبیاء کا روب تھا۔ تو جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جنہوں نے پوجا نہیں کی وہ پوجا کرنے والوں کو قتل کرنا شروع کیا، پھر اللہ نے فوراً کہا کہ رک جاؤ، ہم نے معاف کر دیا۔ انہوں نے توبہ کر لی، اللہ نے معاف کر دیا۔ تو یہ چند ان کی خباثتوں کا اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا، اور ایک ان کی خباثت کو اللہ نے بیان فرمایا کہ وَلَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ حضرت اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے سے تو صرف یہ مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن ان کی شرارتیں، ان کی خباثتیں دیکھو کیسی ہیں کہ تقریباً کئی سال تک میدان تیہ میں حیران و پریشان وہیں پر محصور تھے، قید تھے۔ اللہ نے کہا کہ باب ایلیا ایک شہر ہے، ایلیا بیت المقدس کے پاس، تم وہاں پر جاؤ، ہم تمہیں جو ہے آزادی دیتے ہیں، وہاں کھاؤ پیو، گھروں میں رہو آرام سے، لیکن شرط یہ ہے جب دروازے کے پاس جاؤ تو توبہ کرتے ہوئے، عاجزی سے جھکتے ہوئے جاؤ۔ اب دوستو ظاہر بات ہے، جیل میں رہنے کے بعد آدمی کو رہا کیا جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، لیکن یہ ایسی بدترین خباثت والی قوم تھی کہ اللہ کے حکم کو ماننے کے بجائے جب دروازے کے پاس گئے تو اکڑتے ہوئے حتت نہیں بلکہ یہ گیہوں کا دانہ کہتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ ایک تو گناہ انہوں نے یہ کیا، تو وہاں پر بھی ان پر اللہ کا عذاب آیا، ایسا عذاب آیا کہ 70,000 آدمی ایک دن میں مر گئے اس شہر کے اندر۔ ایک تو یہ عذاب آیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو ان کی یہ شرارتیں ہیں، اے محمد گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا ان کے اور ایک خباثت کا تذکرہ کیا، لا تعدوا فی السبت واخذنا منکم میثاقا غلیظا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں سمندر کے کنارے پر ایک بستی تھی، وہاں کے لوگوں کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ ہفتے کے دن تم عبادت کرو، مچھلیاں شکار مت کرو۔ اب وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ہیلا بنائے، سمندر کے قریب میں حوض بنوایا، اس کا کنیکشن اسے کر دیا، اور حوض میں سمندر کی مچھلیوں کو، وہ ظاہر بات ہے کہ مچھلیاں حوض میں بھی آ جاتی تھی، تو ان کا شکار کرتے تھے، بند کرتے تھے دروازہ اس طریقے سے، اور اللہ کو یہ پسند نہیں آیا۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ ان کو خنزیر اور بندر کی شکل ان کی بنا دی، سب کے سب بندر بن گئے، خنزیر بن گئے، باقی جسم تو اپنی حالت کا ہے لیکن چہرہ بندر کا اور خنزیر کا ہو گیا۔ 3 دن تک زندہ تھے، اس کے بعد سب کو اللہ نے موت دے دی، سب مر گئے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے محمد یہ آ کر آپ سے سوال کریں تو آپ گھبرائیے کر۔ یہ اس سے بھی بڑے بڑے جو ہے انہوں نے بڑی بڑی گستاخیاں اپنے وقت کے پیغمبروں کے ساتھ انہوں نے کی ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا ان لوگوں کے انبیاء کو
انبیاء کا انکار کرنے کی وجہ سے اور اللہ کا عہد توڑنے کی وجہ سے، اور اسی طرح بہت سارے انبیاء کو انہوں نے قتل کیا ہے، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کو انہوں نے آرے سے کانٹا یہودیوں نے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا، ان کا تذکرہ تو حدیث میں اور قرآن میں ہے، بقیہ کا بہت ساروں کا تذکرہ اللہ نے نہیں کیا، بہت سارے انبیاء کو انہوں نے قتل کیا، یعنی وقت کے پیغمبر کو انہوں نے قتل کیا ہے، اتنی شرارت اور خباثت ان کے اندر ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وہ بھی بغیر حق کے انہوں نے انبیاء کو قتل کیا۔ آگے اللہ نے فرمایا قلوبنا غلف، ان کا ایک جملہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل محفوظ ہیں، ہمارے دلوں میں قرآن، ہمارے دلوں میں علوم ہے، بہت سارا اللہ کا علم ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ علم نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ان کے انکار اور کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان تمام ان کی خرابیوں کی وجہ سے ہم ان پر لعنت بھیجی ہے، اپنی خصوصی رحمت سے ہم نے ان کو محروم کر دیا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، ہم جو ہے سب کے سامنے ان کو سزا دیں گے۔ آگے اللہ نے فرمایا ان کا ایک جملہ تھا، یہودی بڑے شان سے کہتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا۔ دوستو اللہ ان کی تردید کر رہے ہیں، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں، حضرت مریم کے بارے میں دو سخت کی غلطیاں تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ زانیہ ہے، یہ بدکار عورت ہے۔ یہ بھی اللہ کو، یہ بات چونکہ ظاہر بات ہے، ایک بہتان ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے حکم سے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا، اور گویا یہ ایک حکمت تھی ان کو گمراہ کرنے کی، ان کو جو ہے لعنت میں گرفتار کرنے کی حکمت تھی۔ تو ایسی پارسا اور زاہدہ عابدہ پر تہمت لگانا یہ عرش الہی کو ہلانے کے برابر ہے۔ تو ان پر اللہ نے لعنت فرمائی۔ اللہ نے کہا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم۔ یہاں پر ایک شان نزول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان فرماتے ہیں، معاملہ یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے ایک یہودیوں کا ایک گروہ نے گالیاں انہوں نے دی اور ان کی والدہ پر تہمت لگائی، تو حضرت عیسیٰ کا دل بہت درب ہوا۔ حضرت مریم اس سے بہت ہی زیادہ غمزدہ ہوئی۔ حضرت عیسیٰ نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا فرمائی، یا اللہ جن لوگوں نے میری ماں پر تہمت لگائی ہے اور جن لوگوں نے مجھے گالیاں دی ہیں تو ان کو تباہ و برباد فرما۔ وہ بیماری میں مبتلا ہوئے، اسی دن سب مر گئے، ایک مستقل ایک جماعت تھی۔ اب دوسری جماعت انہوں نے دیکھا کہ ان کی بددعا سے ان کا انتقال ہوا، ایسا کریں گے کہ عیسائی کو قتل کر دیں، چلو عیسیٰ کو قتل کر دیں گے، کیونکہ ان کا ایمان نہیں تھا ان پر۔ تو اب یہ کیا کیے کہ ان کے گھر پر 4000 آدمی آ کر انہوں نے محاصرہ کر لیا حضرت عیسیٰ کے گھر کے آس پاس۔ اب حضرت عیسیٰ اندر ہیں، اللہ نے اطلاع دے دی، عیسیٰ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کو آسمان پر اٹھا لیں گے۔ ایک روایت یہ ہے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے یہ کیا کہ ایک آدمی تھا تیتانوس اس کا نام تھا، اس سے کہا کہ اندر جاؤ عیسیٰ کو قتل کر کے آؤ۔ اب وہ اندر گیا، اندر جانے کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی شکل کو اس کی شکل سے بدل دیا، یعنی اس کی شکل پوری حضرت عیسیٰ کی بن گئی، باقی جسم اس کا اپنا اصلی تھا، اور حضرت عیسیٰ کو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا چھت کے اوپر سے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے۔ اب جب کئی دیر تک یہ اس عیسیٰ کو اندر ڈھونڈتا رہا یہ آدمی، اور جب حضرت عیسیٰ نہیں ملے تو اب یہ لوگوں کو بتانے کے لیے باہر آیا، تو لوگوں نے عیسیٰ سمجھ کر اس کو قتل کر دیا، اپنے ہی آدمی کو انہوں نے قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی اندر جا کر تلاش کر رہے ہیں نہ حضرت عیسیٰ ہیں، وہاں اندر وہ جو آدمی جس کو انہوں نے بھیجا تھا قتل کرنے کے لیے وہ اندر نہیں ہے۔ اب باہر آ گئے، آ کر دیکھا کہ بھئی اگر یہ ہمارا آدمی ہے تو عیسیٰ کہاں گئے، اور اگر یہ عیسیٰ ہے تو پھر ہمارا آدمی کہاں گیا؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ۔ جو لوگ حضرت عیسیٰ کے قتل کے بارے میں آپس میں مختلف باتیں کر رہے تھے، ہم نے ان پر شبہ ڈال دیا، اس طرح ہم نے شبہ ڈال دیا۔ ایک روایت یہ ہے۔ دوسری روایت یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جب اطلاع ملی اللہ نے کہا کہ عیسیٰ تم کو قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ہم تم کو آسمان پر اٹھا لیں گے، ان کو غلبہ نہیں دیں گے آپ پر، آپ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریین سے کہا، ایمان والوں سے، بھائی بتاؤ کون اس بات کے لیے تیار ہے کہ میری شکل اسے دی جائے اور اس کا یہاں پر قتل ہو جائے، اس کے بدلے میں کل جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا. تو ایمان والا ایک آدمی کھڑا ہوا، کہا کہ میں تیار ہوں. ٹھیک ہے. اب اس کی شکل حضرت عیسیٰ کی اللہ نے بنائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا. یہودی آئے، دروازہ کھولا، دیکھا کہ اس کو عیسیٰ سمجھ کر قتل کر دیے اور اسے سولی پر لٹکا دیے. تو اس طریقے سے اللہ نے یہودیوں کو شبے میں ڈال دیا. اللہ کہہ رہے ہیں کہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، سولی پر انہوں نے نہیں چڑھایا، بلکہ اللہ نے ان کو شبے میں ڈال دیا ہے. قیامت تک شبے میں پڑیں گے. اور ان کے سامنے کب معاملہ صاف ہوگا؟ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قیامت کے قریب وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ کو بھیجیں گے، اس وقت سارے یہودی اور عیسائی حضرت عیسیٰ کو دیکھیں گے، پھر اس کے بعد ان پر ایمان لائیں گے. جو ایمان نہیں لائیں گے ان کو قتل کر دیا جائے گا. یہودیوں کو، جو کٹر یہودی ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور بہت سارے یہودی ایمان لائیں گے، وہ بچیں گے. پھر عیسائی جتنے اس وقت دنیا میں ہوں گے سب ایمان لائیں گے. اس وقت سب کو معلوم ہوگا کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ان کو اوپر اٹھا لیا تھا. تو الغرض میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت عیسیٰ آئیں گے. نبی نے قسم کھا کر فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، پوری دنیا کے مذہب ختم ہو جائیں گے، صرف اسلام باقی رہے گا، فقر و فاقہ تنگدستی ختم ہوگی. عیسیٰ علیہ السلام پوری دنیا میں انصاف قائم کریں گے. اللہ مال اتنا دیں گے لوگوں کو کہ ایک آدمی باہر نکلے گا اپنی زکوٰۃ دینے کے لیے سونا اور چاندی لے کر، کوئی اس کو قبول کرنے والا نہیں ہوگا. ایسی حالت آئے گی. خنزیر کو قتل کریں گے، پوری دنیا سے خنزیر کو ختم کریں گے. اور صلیب جو عیسائیوں کا چرچ کے سامنے جو اس طرح کا وہ نشان ہے، اسے ختم کریں گے، اس کے عقیدے کو ختم کریں گے، کفارے کے عقیدے کو حضرت عیسیٰ ختم کریں گے. چاروں طرف پوری دنیا میں صرف اور صرف اسلام باقی رہے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تو یہاں تک تو یہ تفسیر ہے. انشاءاللہ آئندہ جمعہ یہودیوں کے کچھ شرارتوں کی وجہ سے اللہ نے دنیا میں ان پر کیا کیا عذاب بھیجا، اس کا تذکرہ، اور کون سی چیزیں ان کے لیے کھانا حرام ہوئی، وہ ساری تفصیل آئندہ جمعہ آپ کے سامنے آئے گی. بس اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو جو کچھ کہا گیا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.